بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کو انتظار تھا کہ اب تحریک انصاف کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، کیونکہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد نظر ہی آ رہا تھا کہ اب جہاں تک معاملہ چلے گئے ہیں یہاں سے کسی بھی طرح سے کوئی واپسی ہو ہی نہیں سکتی، اور زیادہ خیال یہی تھا کہ تحریک انصاف بھی اب جواب دے گی اس طرح جیسے کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، لیکن بڑا میچور اور کیلکولیٹڈ جواب دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب یہ باقاعدہ پہلی پریس کانفرنس ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جس میں ان کی لیڈرشپ تحریک انصاف کی بیٹھی تھی، اور وہاں پر پہلے تو چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آغاز کیا اور پھر قاضی سلمان راجہ باقی بات کریں گے۔ اس میں بیرسٹر گوہر نے کچھ شکوے شکایات ضرور کیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، ہماری 180 سیٹیں تھیں اور وہ کم کر دی گئیں، 90 تک کی گئیں، پھر اس کو بھی کم کر دیا گیا لوگوں کو نااہل کر کے، پھر مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئیں، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوا، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ضامن ہیں، اس کے بغیر ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی پھر انہوں نے باتیں شروع کی کہ جی اب گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، گرینڈ مکالمے کی ضرورت ہے، یہ سلمان راجہ صاحب نے کہا، اور کہا کہ جی اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، ٹکراؤ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی مکالمہ، ڈائلاگ، مذاکرات کچھ ہو سکیں، کوئی بات چیت ہو سکے، لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، کیونکہ پھر سے پنجاب میں 9 مئی کے بعد والی صورتحال ہے اور پکڑ دھکڑ، گھروں میں جا کر ریڈز کی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن کے پی میں ابھی تک وہ چیز نہیں ہوئی کہ اب کے پی کی باری آنے والی ہے، وہاں سے پکڑا جائے گا، کیونکہ فیصل واڑا نے کہا ہے کہ اب شیخ وقاص اکرم کو تو بالوں سے پکڑا جائے گا، بالوں سے لٹکایا جائے گا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر یہ کہ جی اب خان کو وہاں پر لے گئے جہاں سے اس کی واپسی ہے ہی نہیں، الفاظ یہ ہیں کہ اب خان کو ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں پر اس کی واپسی نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ساری عمر وہ جیل میں رہیں گے، یہ ان کا مطلب ہے؟ کیونکہ فیصل واڑا صاحب پہلے سامنے آتے ہیں اور چیزیں اس کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں، جو ان کو پتہ چلتا ہے یا آ کر بتا دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے تو یہ سب کہہ دیا کہ بالوں سے پکڑنے کی باری آ گئی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف بھی لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس جو کی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن کمیشن نے 2 انتخابات کے باوجود ہمیں پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ پارٹی نہیں ہیں، آپ ریکگنائز ہی نہیں ہم آپ کو کرتے۔ تو اب آ کر انہوں نے کیوں کہا، فوری طور پر یہ آ گیا۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے تحریک انصاف پر بین لگ جائے گا، وہ بین پہلے لگا ہوا ہے، کیونکہ بطور جماعت الیکشن کمیشن ان کو مان ہی نہیں رہا، پارٹی 2 دفعہ الیکشنز کروا چکے ہیں، اگر پھر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں الیکشن کمیشن پھر بھی نہیں مانے گا۔ اور اب تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ بھی کیا جائیں گے، وہاں آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے 27ویں ترمیم والا، وہاں سے بھی کہانی ختم ہے۔ تو اب یہاں پر 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے کی طرح ہوں تو پھر عدالتوں کا ایک اور رویہ ہے، یا معاشرے میں ایک اور رویہ ہے، پھر تو انصاف اور طرح سے چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ بظاہر ایک ٹویٹس کوئی کر دیتا ہے، کچھ اور کر دیتا ہے، تو وہ تو پھر سالوں کے لیے اندر ہو جاتا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ سے یا آئینی عدالت سے تو بالکل کسی طرح کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ خود جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ باندر عدالتیں ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ بندر ویسے لفظ ہے لیکن یہ باندر عدالتیں ہیں، اور جس طرح کینگرو کورٹس کہا جاتا ہے، تو اب ان عدالتوں کو اور کیا کہا جائے، ان سے تو اٹھ گیا ہے اب اعتباری، کیونکہ ان کو جو کہا جائے گا کہ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے، باندر کی طرح کہیں بیٹھ جائیں گے۔ یہ انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سینئر پولیٹیشین نے، جو سینیٹر بھی رہے ہیں، ترجمان بھی رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب آگے تو پھر اس طرح سے راستے نظر نہیں آ رہے۔ تو بہرحال اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس تلخ صورتحال میں تحریک انصاف کی کوشش تو ضرور ہو سکتی ہے میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی۔ اب بال دوسری کورٹ میں ہے، جس کو کہا جا رہا ہے بقول صدیق جان کے کہ شاندار پریس کانفرنس تھی، بہترین حکمت عملی ہے، اب سارا بوجھ دوسری طرف پر ہے، ویل ڈن بیرسٹر گوہر، سلمان راجہ، اسد قیصر، کہ آپ نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف سے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے، پتہ نہیں، منگل کو ملاقات اگر ہوگی تو پھر وہ ایک بہتر جسچر ہو سکتا ہے، یا پھر ملاقات کے بعد کچھ چیزیں سینسر کرنے کا یقین دلوا دیا جائے، کیونکہ ابھی بھی یہ بیان سامنے آیا علیمہ صاحبہ کا کہ تمام باتیں ہم نے وہ نہیں کی جو خان نے کہی تھیں، کچھ چیزیں ہم نے کہا کہ تھوڑی سی سینسر کر دیتے ہیں یا کچھ کم کر دیتے ہیں یا ٹون ڈاؤن کر دیتے ہیں، ورنہ باتیں تو اس سے بھی سخت تھیں۔ تو دیکھیے ان باتوں کا یہ اثر ہوا ہے، تو اگر وہ ساری باتیں سامنے آ جاتی تو کیا ہوتا، کس طرح کا ریئیکشن آتا۔ تو علیمہ صاحبہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ جی شاید وہاں پر جو باتیں کہی گئیں عظمیٰ سے
خان نے بہن سے اپنی جو باتیں کہیں وہ وہاں پر سنی گئی ہوں گی، تو اس کا اصل ریئیکشن ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ کچھ کہا ہی نہیں گیا جو کچھ وہاں خان نے بولا تھا کہ اس سے اس کی زندگی کو یا اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں پارٹی کے لیے بھی، تو اس لیے سب نے مل بیٹھ کر سوچا کہ اتنی بات جاننے دیتے ہیں، باقی ہم روک لیتے ہیں۔ اگر یہی رویہ رہا، -1 نہیں، -everyone ہوگا، اپنی ایگو کو جانے دینا ہوگا، اپنی ٹون کو نرم کرنا ہوگا۔ تباہی کا آغاز نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے جس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری لیڈرشپ کے بارے میں خاص طور پہ، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس پر ہمیں بڑا دکھ ہے، افسوس ہے، اس طرح چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب تو اگر انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیے الیکشنز ہی، تو تحریک انصاف کا اس طرح کا وجود ہی نہیں ہے، اور یہ چیئرمین بھی نہیں ہے، یہ تو فارغ ہو گئے بطور چیئرمین بیرسٹر گوہر ہی، جن کو کہہ رہے تھے کہ جی ذرا نرم رویہ ہے، ذرا میچور رسپانس دیتے ہیں، یہ شریف آدمی ہیں، لیکن اب تو وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ ایک آخری کوشش ہو سکتی ہے کوئی بیچ بچاؤ کروانے کی، لیکن اب تو رانا ثناء اللہ جو آفر کر رہے تھے مذاکرات کی، انہوں نے بھی کہہ دیا جی اب پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ البتہ پرانے لوگ فواد چودھری جیسے یا اسد عمر جیسے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے طاقتور ادارہ اگر ایک دوسرے کے نام بگاڑ کر تنقید کریں گے تو کیا ایک ایٹمی ملک اس طرح ترقی کرے گا؟ تمام اہم فریقین کو بیٹھ کر ایسا حل نکالنا چاہیے جو ملک کو آگے لے کے جا سکے۔ ہم کل کی پریس کانفرنس کا جواب دینے نہیں بیٹھے، وہ ایک افسوسناک اور اضطرابی گفتگو تھی، دشنام ترازی اور الزامات کا جواب نہیں دیں گے، صرف یہی کہیں گے کہ عوام کو مت دھتکاریں۔ سلمان خراجہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جی اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے گھروں، فیکٹریوں اور ڈیروں پر چھاپوں کا سلسلہ پھر شروع ہے۔ میاں ہارون اکرم، غلام محی الدین دیوان، ذیشان صدیقی اور دیگر گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، یہ صحافی محمد عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ کل کی جو پریس کانفرنس کی گئی مناسب نہیں تھی، کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینے جا رہے، اب -1 نہیں -all ہوگا۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، بہنوں کی ملاقات پر سیاست نہ ہو، یہ مین باتیں بیرسٹر گوہر نے کی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی ٹون میں کیا نظر آ رہا ہے۔ کل کے جلسے کے لیے تیاریاں ہیں اور اس میں سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا تحریک انصاف کے کہہ رہے ہیں یہ جنگ اب آسان نہیں اور یہ کفن باندھنے سے نہیں ہوگا، جس طرح باچا خان، گاندھی، منڈیلا نے جد و جہد کی ویسے ہی کرنی ہوگی۔ یہ وہ ایگزامپلز دے رہے ہیں، تو اے این پی کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے اب نان وائلنٹ، ہتھیار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے سے شاید بات نہ بنے، اب ہم نے پرامن جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے اپنے علاقے کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے۔ ہم ملک کے مخالف نہیں، ضامن ہیں۔ عمران خان ملک کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ انتشار، عوام کو مارنے دھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 9 مئی کے بعد جو ہوا، میں آج بھی رات کو روتا ہوں۔ اب بس کرو، یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا۔ سلمان خراجہ۔ ہم خان صاحب کو رہا کرو سے خان صاحب سے ملاقات کرو تک آپ پہنچے ہیں بیرسٹر گوہر۔ آج ہم جہاں ہیں وہاں ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے۔ سلمان خراجہ۔ تو میں نے بتایا نا، ٹون یہ آ رہی ہے کہ بات چیت ہو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یہ آفر دیتی ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے باہر آ جائیں، لیکن عمران خان ان سے فری اینڈ فیئر الیکشن اور قانون کی حکمرانی کی ضمانت مانگتے ہیں۔ علیمہ خان، انہوں نے یہ ماریو نوفل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی وہ آفر یہ ہے کہ جی اپنی بات کرو، یعنی ملک سے جانا ہے جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جو بھی آفرز ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہو چکی ہیں، اور اس میں برطانیہ کا بھی کہا گیا تھا، انوالومنٹ تھی۔ تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ آفر تو دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن خان کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، قانون کی حکمرانی کی ضمانت مانگتے ہیں کہ یہ مجھے پہلے دو اور پھر بات آگے چلے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں جی، کل کا دن بھی بڑا اہم ہے کیونکہ یہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ تھی۔ اب نوجوان لیڈرشپ نے کل جلسہ رکھا ہوا ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے جی ہم نے وہاں جواب دینا ہے۔ تو کیا سینئر لیڈرشپ کا جواب یہ ہے؟ اگر اس کا مثبت جواب آیا تو کل جلسے میں ٹون بدل سکتی ہے، وہاں بھی یہی ٹون ہوگی یا وہاں لہجہ سخت ہوگا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی بات ہوگی، اور باقی تو پھر اب اس سے بات آگے خیبر پختونخوا کی طرف جائے گی۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، وہ ہر جگہ جہاں جہاں دوسری گورنمنٹس ہیں، وفاقی گورنمنٹ ہے جو بھی ہے، وہاں تو کریک ڈاؤن ہی کریک ڈاؤن ہے، صرف خیبر پختونخوا بچا ہوا ہے۔ تو اگر تو یہاں سے معاملات مزید آگے جانے، میں نے آپ کو بتایا پنجاب میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے، وہاں تو سارا کچھ وہی ہوگا۔ اب باری آ رہی ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں پر بڑھا جانا ہے۔ تو اصل اب جو ہم نے کشیدگی یا ٹکراؤ دیکھنا ہے وہ وہاں پر ہے۔ تو کل کا جلسہ بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔